ناظرین، افغانستان کو کس نے کب فتح کیا اور کتنی دیر تک وہاں حکومت کرتا رہا؟ جی ہاں، تاریخ آپ کے سامنے، میں ہوں عبدالرؤف روفی۔ ناظرین، 2000 سال قبل مسیح افغانستان کو آریاؤں نے فتح کیا اور افغانستان کی اس وقت اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ جی ہاں، اس وقت انہوں نے جب اسے فتح کیا تو اس وقت وہاں پر اسلام تو تھا نہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت وہاں زرتشت کا مذہب تھا، ہند مت کے پتھر کے پوجا کرنے والے تھے، بدھ مت کے کچھ لوگ تھے۔ تو اس وقت آریاؤں نے اسے فتح کیا تھا۔ تو اس کے بعد آ جائیں پھر موریوں نے، یعنی موریہ سلطنت، چندر گپت موریہ کی حکومت بھی وہاں رہی، اس نے بھی اس کو فتح کیا۔ پارتھیوں نے اس کو فتح کیا۔ کشان سلطنت وہاں پہ رہی، جو بدھ مت کی بڑی سلطنت تھی، وہ افغانستان تک رہی۔ پھر ساسانیوں نے افغانستان کو تاراج کیا، وہاں پر ان کی حکومت رہی۔ اور پھر قبل مسیح سکندر اعظم، جی ہاں، جو مقدونیہ یونان سے چلا تھا، اس نے بھی آ کر جب ایران کو فتح کیا تھا، ایران کو فتح کر کے وہ افغانستان ہی آیا تھا۔ دارا کو فتح کر کے، بلکہ دارا کی حکومت بھی افغانستان تک ہی تھی، اس نے افغانستان کو بھی فتح کیا تھا۔ دارا کو شکست دینے کے بعد وہ افغانستان آیا، اور افغانستان میں تو کسی نے مزاحمت ہی نہیں کی تھی۔ جو آج چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ افغانستان، یعنی کہ اس نے کسی کو یہاں ٹکنے نہیں دیا تھا۔ تو جب سکندر اعظم یہاں پر آیا تو یا تو ایرانیوں نے مزاحمت کی تھی، اس کے سامنے ٹھہرے تھے، دارا ٹھہرا تھا، یا پھر وہ پنجاب کی سرزمین پر آ کر اس نے مقابلہ کیا تھا پنجابیوں کا، اس خطے نے، یا پھر اس کا ملتان میں اس کی جنگ ہوئی تھی۔ افغانستان میں سرنڈر کیا گیا تھا، اس کو خوش آمدید کہا گیا تھا، بلکہ اس نے جو شادی بھی کی تھی رخسانہ نامی خاتون سے، وہ افغانستان میں کی تھی، اس کو تو بہت زیادہ سہولیات دی گئی تھی افغانستان میں۔ تو اسی طرح ناظرین پھر یہ ہے کہ آپ آ جائیں مغل سلطنت، پھر منگولوں نے، یعنی 1219 میں چنگیز خان نے اس کو تاراج کیا، اینٹ سے اینٹ بجائی، ظلم کیا، زمین برابر شہر کر دیا، تو کوئی مزاحمت نہیں تھی، یعنی کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا۔ منگولوں نے، تیمور نے اس کو فتح کیا۔ اور اس کے بعد آ جائیں پھر مغل آئے۔ بابر نے پہلا دارالحکومت ہی بلکہ اس نے کابل کو بنایا تھا، ظہیر الدین بابر نے۔ پھر جب اکبر، شاہ جہان، جو مغل کا سنہری دور تھا، تو کابل جو تھا ان کا دار، اس میں یعنی کہ وہ حکومت کرتے رہے ہیں، اس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ جی ہاں، کابل پر مغلوں کی بھی حکومت تھی، کابل سے لے کر چٹاگانگ تک، کشمیر تک مغلوں کی حکومت تھی۔ تو ناظرین، اور انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھہر نہیں سکا، تو وہ تو 1526 سے لے کر 1857 تک حکومت رہی ہے۔ جی ہاں، انگریزوں نے پھر آ کے قبضہ کیا تھا۔ تو ناظرین، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 642 عیسوی میں بھی اسلامی فوجیں آئی تھیں، انہوں نے ہرات تک کے علاقوں کو فتح کیا تھا اور یہاں مسلمان ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ناظرین، 7ویں صدی عیسوی میں بھی مسلمانوں نے، یعنی عربوں کے بھی کچھ لشکر آئے تھے، انہوں نے یعنی 624 سے لے کر 870 عیسوی تک، جہاں اس وقت ہندو مذہب، زرتشت مذہب، بدھ مذہب کے پیروکار تھے، اس وقت بھی یہ فتح ہوا تھا۔ اور اسی طرح ناظرین پھر 1738 میں نادر شاہ نے بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، وہ حکومت بھی کرتا رہا تھا۔ جی ہاں، جب اس نے دلی پر حملہ کیا تھا تو وہ ایران سے نہیں آیا تھا، وہ افغانستان سے آیا تھا، پھر گیا بھی افغانستان ہی تھا۔ تو اس نے بھی افغانستان پر، اس کا ایرانیوں کا تو بہت دیر قبضہ رہا ہے۔ اور اسی طرح 18ویں صدی میں برطانیہ نے بھی جب پورے انڈو پاک پر وہ کیا تھا، تو وہ بھی کابل پر اور افغانستان پر قابض ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تو پھر احمد شاہ دورانی سلطنت، احمد شاہ ابدالی، یہ انہوں نے آ کے یہاں 1747 سے لے کر یعنی اس تک یہاں پر ایک مضبوط حکومت، یعنی افغانوں کو اکٹھا کیا، اور افغانستان جو موجودہ ہے، جس شیپ میں ہے، یہ انہی کا مرہون منت ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین
उससे पहले यानी कि इस पे तो हमेशा हर फातेह ने, और फिर उसके बाद मौजूदा दौर में आ जाए, यहाँ पे रूस काबिज हो गया था। यानी रूस ने यहाँ पे 1979 से लेकर जब गर्म पानियों की तलाश में आया था तो उनका तो टारगेट था 1 हफ्ते में अफ़गानिस्तान को फतह कर लेंगे, और उन्होंने 1979 से लेकर 1999 तक 10 साल तक इसको ताराज भी किया, काबिज भी रहा। जी हाँ, रशिया 10 साल तक रहा है। उसके बाद अमेरिका ने, क्योंकि रशिया का मुकाबला अमेरिका से था और आगे फ्रंट लाइन पे हम थे, पाकिस्तान था। उसके बाद जब ये यानी कि रशिया टुकड़े हुआ तो अमेरिका यहाँ से निकल गया। तो उसके बाद 9/11 से लेकर 2021 तक भी 20 साल 21 साल यहाँ अमेरिका ही काबिज रहा है और बड़ी देर तक काबिज रहा है। उसके बाद ये मौजूदा तालिबान की हुकूमत है। तो किस तरह तालिबान की हुकूमत, या किस तरह कह सकते हैं कि यहाँ कोई फातेह नहीं ठहरा, बल्कि ये तो एक गेटवे था। जो भी फातेह आया यहीं से आया, जो भी जर्नेल आया, जो भी बरसगीर पाको हिंद में आया, तो वो इसी सरजमीन को रौंद कर आया। इस पर तो कोई रुकावट ही नहीं थी। सिकंदर आज़म का इन्होंने इस्तकबाल किया था और हिंदुस्तान वालों ने उसका मुकाबला किया था। तो इसी तरह नाजरीन, ये सरजमीन हमेशा से ही, अब अगर दावा किया जा रहा है कि हम फातेह रहे, हमने किसी को ठहरने नहीं दिया, तो यहाँ ठहरे हैं, यहाँ हुकूमत की है। यहाँ पे इसे मंगोलों ने, इसे ससानियों ने, इसे बरतानिया ने, इसे रूस ने, इसे मौर्यों ने, इसे पार्थियों ने, इसे कुशान सल्तनत ने, ससानियों ने, और इसे आर्याओं ने भी फतह किया है। जी हाँ, इस अफ़गानिस्तान को बार बार फतह किया जाता रहा है। नाज़रीन, ये तारीख की थोड़ी सी झलक अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक मैंने बताई है। जी हाँ, मैं हूँ तारीख़ का तालिब इल्म अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।